بچے کو سکھانا چاہیے کہ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ اور بچے کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، بندہ جس وقت جھوٹ بولتا ہے تو حفاظت کرنے والے فرشتے اس جھوٹ کی بو کی وجہ سے میل بھر دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ کی اتنی اسمیل ہوتی ہے، یہ اسمیل ایسی چیز ہے، اس کا کانسیپٹ دے کر آپ بچوں کو بہت زیادہ یہ جھوٹ سے بچا سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور اسی طرح سے بچے کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ جس وقت کوئی چیز بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سودا کرنے والوں کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہوں، اگر وہ دونوں سچ بولیں اور چیز کی صحیح حقیقت بتا دیں، کوئی عیب بھی ہو تو بتا دیں، تو اس سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ چھپائیں جھوٹ بولیں تو ان کے سودے سے برکت ہٹا دی جاتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے 3858 نمبر پر۔ اسی طرح سے بچے کو ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ سے رکنے کی وصیت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرابی اس شخص کو کہ ایک بات ایسی کہتا ہے کہ اس کو سن کر قوم ہنستی ہے، جوکر جیسے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یعنی ایسا لگتا ہے کہ ٹی وی پہ یعنی شاید قبضہ ہی ان لوگوں کا ہے، معذرت کے ساتھ، کہ جو جتنا زیادہ جھوٹ بول سکے، وہ ٹاک شو کرے تو جھوٹ بولے، اور پھر وہ یعنی جیسے ہنسی مذاق کے لیے کوئی پروگرام ہو اس میں جھوٹ بولیں تو جھوٹ ہی رواج پائے گا نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات جھوٹی ہوتی ہے، خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے۔ اسی طرح بچے کو بتانا چاہیے کہ کسی کی نفرت اور کسی کی محبت کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ جھوٹ جرم ہے، اور جرم تو کسی بھی حالت میں ہو اللہ تعالیٰ تو معاف نہیں کریں گے۔ پھر اسی طرح سے سچائی کی حوصلہ افزائی کر کے اور جھوٹ کی حوصلہ شکنی کر کے بچے کے اندر سچ کو راسخ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر سچ کسی نے بولا ہے تو خوب حوصلہ افزائی کی جائے اور بار بار یہ کہا جائے اب مضبوطی سے اس پہ قائم رہنا ہے، اب ہمیشہ سچ بولنا ہے اور اللہ کے ہاں سچا بننا ہے، اور جھوٹ بولنے پر اسے پازیٹیوٹی سکھائی جائے اور اس کی جھوٹ کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور آئندہ کے لیے معاہدہ بھی اس سے کیا جائے، اس سے عہد لیا جائے کہ اب کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اور یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ابلیس جھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح صحیح اسلامی عقیدے کی تعلیم دینی چاہیے کہ سچ بولنے پر اللہ تعالیٰ آخرت میں کتنا بڑا انعام دیں گے اور جھوٹ بولنے پر کتنی بڑی سزا دیں گے۔ عقیدے کے ساتھ تو اس کا تعلق ہے نا، کیونکہ ہر خوبی یا خامی کا تعلق براہ راست عقیدے سے جا جوڑتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔